کہ قطعی ثبوت کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ سے ثابت ہو کہ جس جگہ کی دلیل کو جھٹلایا نہ جا سکتا ہو، یعنی اس چیز کا پروف جو ہے وہ بہت سالڈ ہو. اور سب سے سالڈ ثبوت کون سا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا. تو قطعی ثبوت وہ ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو. اتنی بات تو سمجھ گئے. اب ثبوت میں تو بات قطعی ہے، یعنی بات قرآن ہی کی ہے، یا قرآن کی یا حدیث متواتر کی. دو چیزوں سے ہم قطعی ثبوت لیتے ہیں، یا قرآن سے یا حدیث متواتر. حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے؟ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر دور اور ہر زمانے میں 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے روایت کیا. 10 سے کم ہو تو متواتر نہیں کہتے اسے، 10 سے زیادہ رہے ہو. اور حدیث متواتر کی تعریف یہ ہے کہ جسے ہر دور میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو کہ ان سارے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقل کے نزدیک بھی محال ہو، امپاسبل ہو. یعنی کئی روایت حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں 70 صحابہ نے روایت کیا، کئی ہیں جنہیں 100 صحابہ نے روایت کیا. وہ حدیث متواتر سے ثابت ہے. مثلا آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فقد یتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. یعنی وہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا، جان بوجھ کر حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا. اب حدیث متواتر ہے. تو قطعی اس ثبوت وہ ہوتا ہے کہ یا قرآن سے ثابت یا حدیث متواتر سے ثابت. اور قطعی دلالت کا مطلب کیا ہے؟ قطعی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ بھی ثابت ہے تو قرآن کی آیت ہی، کیا اس قرآن کی آیت کا مطلب اور معنی اور مراد وہ بھی صرف ایک ہے، یا قرآن کے اس لفظ سے 2 ڈیفرنٹ میننگز یا زیادہ میننگ ثابت ہو رہے ہیں. تو کسی لفظ کے آیا قرآن میں ہی ہے، اگر قرآن کی آیت ہو اور اس کا معنی بھی متعین ہو اور ایک ہی ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. تو اگر ایک ہی معنی ہو، یعنی اس کے معنی کے اندر بھی اختلاف نہ ہو، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس آیت سے جو چیز ثابت ہوگی یا وہ فرض ہوگی یا حرام ہوگی، کہ میننگز کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں. لیکن آیت قرآن کی ہی ہے، اور قرآن کی آیت ہے اور اس کے میننگز کے اندر اس کے 2 میننگز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس آیت کا یہ معنی مراد ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی مراد ہے. اختلاف آ گیا نا. اختلاف کہاں آیا؟ کیا اس کے قرآن کے آیت ہونے میں اختلاف ہے یا اس کی دلالت میں اختلاف ہے؟ ہاں جی، اس کی دلالت میں اختلاف آ گیا، اس کے ثبوت میں اختلاف نہیں ہے. ثبوت ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر ڈیفرنٹ میننگز ہو گئے. اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ معنی مراد ہے، امام شافعی فرماتے ہیں یہ معنی مراد ہے. تو جب اس درجے کا اختلاف آ جائے اس کے صرف میننگز کی امپلیمنٹیشن کے اندر، اس سے پھر فرض ثابت نہیں ہوتا بلکہ واجب ثابت ہوتا ہے. اسے فرض نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاسبلٹی آ گئی دوسرے معنی کی. ایک مثال دیتا ہوں. مثلا خواتین ہیں، ان کو مینسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے کہ عورت کی اگر اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی، عدت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ان کی عدت 3 قروء ہے. کیا لفظ استعمال کیا؟ 3 قروء کا لفظ استعمال کیا. اب قروء جو ہے اس کا معنی حیض بھی ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہے. حیض کہتے ہیں جب بلیڈنگ ہو، اور طہر کہتے ہیں پاکی کے دنوں جب بلیڈنگ نہ ہو، طہارت پاکیزگی سے طہر. اب لفظ قروء کے دونوں معنی مراد ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء میں یہاں پر قروء سے مراد حیض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں قروء سے مراد طہر ہے. اب ہے قرآن کی آیت ہی، قطعی ثبوت ہے مگر قطعی دلالت نہیں. اختلاف آ گیا نا. اب اختلاف آ گیا تو جتنے چانسز امام اعظم ابو حنیفہ جو معنی مراد لے رہے ہیں ان کے ہیں،
درست ہونے کے اتنے چانسز دوسرے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ آگے دلائل ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حیض کیوں مراد لیا، اس میں ہمارے نزدیک ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں امام شافعی کے دلائل کے مقابلے میں، اس لیے ہم حیض مراد لیتے ہیں، طہور مراد نہیں لیتے، اور دونوں کے احکامات میں تقریباً 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی عدت امام شافعی کی بیان کردہ طہور کی عدت کے بعد پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک جب یہ 3 طہور گزر گئے تو اس عورت کا آگے نکاح جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ اگلے بندے کی عدت میں نکاح جائز نہیں، یعنی کتنا بڑا اختلاف آ جاتا ہے، میری بات سمجھے نا۔ تو یہ اتنا میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی امپلیمنٹیشن، اس کے معنی کے اندر پاسبلٹیز، یا تو کسی ایک معنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا ہو، پھر اس معنی سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ مثلا لفظ صلاۃ ہے، کتنے معنی ہیں جس کے؟ 60 معنی ہیں لغت کے اندر لفظ صلاۃ کے۔ آگ تاپتے ہیں آپ، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، گھوڑے کی پشت پر تھپکی دے دے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، کسی کو دعائیہ کلمہ کہہ دے وہ بھی صلاۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بکھری ہوئی چیزیں اکٹھی کر دے تو وہ بھی صلاۃ۔ تو کئی معنی ہو گئے لفظ صلاۃ کے۔ دعائیہ کلمات کسی کے لیے کہہ دیں وہ بھی صلاۃ ہے۔ اللہ کے رحمت بھیجنے کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوا، حضور پر درود بھیجنے کے لیے بھی لفظ صلاۃ استعمال ہوا۔ تو لفظ ایک ہے، میننگز کئی ہیں، مگر جب ہم نماز کے لیے اسی لفظ صلاۃ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ اللہ اکبر کہنا، 5 وقت یہ ہاتھ باندھنا، یہ 2 فرض یہ 4 فرض یہ اتنی سنتے، اس کے علاوہ نماز کے علاوہ ہم کسی اور معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ بولے نہیں کرتے، اگرچہ لیکزیکلی اس زبان کے اندر اس لفظ کے اور استعمال بھی پوسیبل تھے، مگر شارع علیہ السلام نے سارے میننگز میں سے ایک معنی کو خاص کر دیا۔ جب ایک معنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیسیفائی کر دیا تو اب دیگر جتنے بھی معنی تھے ان سب سے ہجرت ہو گئی، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اب ان کی طرف نہیں جائیں گے، اب اسی معنی کو مانیں گے جو حضور نے بیان فرمایا۔ اور جہاں پر یہ چیز نہیں آئے گی، دونوں طرح کے میننگز آ گئے، وہاں پر پھر فقہا کے اندر اختلاف ہو گیا، تو چیز قطعی ثبوت ہو گئی مگر قطعی دلالت نہ رہی۔ اب فرق کیا ہوتا ہے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت میں، فرض اور واجب میں؟ یہ فرض اور واجب کی تقسیم صرف ہمارے ہاں احناف کے ہاں ہے، شوافع اور باقی ان لوگوں کے ہاں، حنابلہ کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ یہ فرض اور واجب کا فرق ہم کرتے ہیں کیونکہ میننگز کے اندر تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرض کا انکار کر دے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کی تکفیر جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی واجب کا انکار کر دے تو اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر پوسیبلٹی ہوتی ہے 2 معنی میں سے دوسرے معنی کی طرف جانے کے لیے، اتنی احتیاط ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو یہ ڈیٹیل ہے، میں اب اس میں تو نہیں جا رہا، تو آپ کو صرف کلاسیفیکیشن بتا دی کہ درجہ بندی ہے۔ اب یہ درجہ بندی اور ان ڈیپتھ اتنی سٹڈی آپ اگر